سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو زندگی گزاری تھی، جو زندگی جو دن جو ایام جو زندگی کے اندر جو کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کیا میرے نبی نے کام کیا، کیسی زندگی گزاری ہے، کیسا ان کا مرتبہ مقام ہے، شان اللہ جانتا ہے۔ اے اللہ، جب تو جانتا ہے اور تیرا بندہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، پھر قرآن پاک میں مانگے قبول کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا دل میں سوال آتا ہے جو بندہ ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے جی، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، یا زندگی کے اندر کوئی اچھے کام کر رہا ہے، اللہ نے تو کہا ہے کہ جو بھی کام کرو میری رضا کے لیے کرو اور اس کی تشہیر نہ کرو، اس کو تشہیر نہ کرو، لوگوں کو نہ بتاؤ کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، لوگوں کو نہ بتاؤ کہ میں جہاد کرتا ہوں، لوگوں کو نہ بتاؤ کہ میں قرآن پاک کی تلاوت میں جو تسبیحات مشرک کی پڑھ یہ بتانے کا حکم نہیں ہے، لیکن اللہ تو کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں اپنے بندوں کا مقام اور شان بتا کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو میرے ہو جاتی ہے میں ان کا ہو جاتا ہوں، جو میری بندگی عبادت ریاضت میری فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقام یہ ہوتا ہے پھر وہ جو مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہ فرمانا اس لیے تھا کہ میں جب اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، انہیں تکلیف دیتا ہوں، انہیں پریشانی دیتا ہوں، تو میرے جو بندے ہیں مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، مجھ پر توکل ہوتا ہے، ان کا میری ذات کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سمجھتے، جو میرے بندے ہوتے ہیں، میرے پیارے ہوتے ہیں، میرے خلیل ہوتے ہیں، ان کو زندگی سے کوئی زندگی دنیا والوں سے کوئی ربط نہیں ہوتا، وہ مشہوری نہیں چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بلے بلے ہو، وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے دکھ میں رکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم راضی ہیں، اللہ نے سکھ میں رکھتا ہے تب بھی وہ راضی ہوتے ہیں۔ اور آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے عطا کر، صبح کو تو مجھے عطا کرے، میں تیرے دیے ہوئے عطا کرتا رزق سے کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، پھر تو مجھے نہ دے اور پھر میں صبر کروں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہو رہا ہے، یا تو حالات ہی بگڑے پڑے ہیں کہ صبح کو ملی ہے دوپہر کو نہیں ملی تو دھاڑ دھاڑ ہے، اور شکوے شکایت ہے میں جہاد کر رہا ہوں، میں عبادات کر رہا ہوں، میں تہجدیں پڑھ رہا ہوں، میں نوافل پڑھ رہا ہوں، میں ذکر اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے، اللہ تو ٹھیک ہے، میں تیری بندگی عبادت ریاضت میں مصروف ہوں اور تو مجھے ہی آزما رہا ہے، مجھ پر ہی مصیبتوں کے پہاڑ گرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہر حال میں مجھ پر راضی ہوتا ہے وہ میرا خلیل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تذکرہ کیا ہے اور شان بتائی ہے اور ان کے امتحانات ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرا خلیل بننا چاہتا ہے، میرا پیارا بننا چاہتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اگر میرا پیارا میری محبت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو پھر اسے ہر حال میں ان پر راضی رہنا ہوتا ہے، ہر حال میں میری بندگی عبادت ریاضت کرنی ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا، ایوب علیہ السلام بادشاہ وقت کے سب سے زیادہ امیر آدمی تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت ریاضت، ریوڑ اتنا تھا کہ گنا نہیں جاتا تھا، بھینسیں گائیں ہزاروں کی تعداد میں تھی اور انہیں چرانے والے بھی بہت سارے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت ریاضت میں رہتے،
ذکر اذکار میں رہتے، 12-14 کے قریب بیٹیاں تھیں اور بہت سارے بیٹے گنوائے ہیں مفسرین نے۔ حضرت ابراہیم، حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت زیادہ بیٹے، بہت زیادہ بیٹے۔ فرشتوں نے کہا اللہ وہ کیوں تیرا دیکھا نہ کرے، وہ کیوں تیری بندگی نہ کرے جسے تو نے دیا ہی بہت کچھ ہے، مال و جائیداد دیا ہے، اولاد دی ہے، اولاد بھی فرمانبردار ہے، مال و جائیداد ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنے ڈنگر ہیں، اتنا مال ہے، اگر اس مال کے بعد وہ یاد تجھے نہ کرے تو آپ کسے یاد کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں اگر میں اس سے سب کچھ بھی لوں پھر بھی میری یاد کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے۔ اور یہ جو توفیق اور ہمت ملتی ہے یہ آپ کا میری متقبل اور کوشش کی بات نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ کسی کو صبر کی اگر توفیق مل گئی ہے دکھ کے اندر تو وہ کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو بے صبرا تھا، میں کہاں اور کی مصیبتیں صعوبتیں اور پریشانیاں کہاں، میں تو ایک دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اے اللہ یہ جو تو نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے اور مجھے برداشت کرنے کی قوت دی ہے، اے اللہ یہ بھی تیری مہربانی، یہ بھی تیری مہربانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے سب کچھ لے لیا گیا، وہ سارا مال جائیداد ڈنگر اولاد بیویاں ساری چھوڑ کے چلے گئے، حتیٰ کہ شہر سے بھی نکال دیا گیا، شہر سے بھی آپ نکل جنگل میں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے دل میں بستے ہیں۔ دل میں اگر بستا ہے تو اللہ بستا ہے، دل میں اگر یاد ہے تو اللہ کی یاد ہے، اور پھر اللہ کی یاد میں آپ ہمت پھر اللہ نصیحت دیتی ہے، وہ جو آزمائش کی امتحان کا ختم ہو گیا اس میں کامیابی ملتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو، تو کسی نے پوچھ لیا کہ دن وہ اچھے تھے یا آپ صحت والے اچھے ہیں؟ آپ وہ صحت والے وہ بیماری والے دن بہت اچھے ہیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ یاد، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی بات، تو یہ آزمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور امتحان میں مبتلا کرنا اور پھر اپنے بندے کو مقام اور شان دینا کہ بندہ جو بھی مانگے اللہ عطا فرمائے، اور ہر بندے کو اللہ نہیں آزماتا، ہر بندے کا کام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے سلسلے میں بھی عرض کیا کسی بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جس قدر اس کی طاقت اس کے ویسا بوجھ ڈالتا۔ کسی بندے پر کوئی اگر بوجھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بندہ یہ کہے اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھ لیا۔ ایک بزرگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے گھر میں تشریف لائے، کوئی ادھر بیمار پڑا ہے، کوئی ادھر بیمار پڑا ہے، کوئی ادھر تکلیف میں مبتلا ہے، اور پر سجدے میں گر گئے اور عرض کیا اللہ تو نے میرے گھر کو پیغمبر کا گھر بنا دیا ہے، یہ ہر طرف سے آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حالانکہ ہم گھر میں ہیں تکلیفیں پریشانیاں ہوں تو ہم کہتے ہیں بھئی اور گھر سے باہر ہی ٹھیک تھے، یہاں تو سارے بیمار پڑے فلاں وہ تکلیف، اور ہم ہزاروں آپ قسم کی شکایتیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے نہیں، یہ شکایت کا مقام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا مقام ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے اور مجھے یہ تکلیف دے دی، یہ اولاد کی تکلیف، والدین کی تکلیف کہ بندہ اپنے اوپر حاوی نہ کر لے بلکہ کہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ تو نے اس قابل مجھے سمجھا تھا مجھے یہ تکلیف دے دی، شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ مقبول ہوتا ہے۔